اللہم صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں۔ 2015 میں شیخ الحدیث حضرت علامہ و مولانا عبدالشکور صاحب قبلہ رحمہ اللہ علیل ہو کر الہ آباد چلے گئے، تو میں نے حضرت مصباحی صاحب دامت ظل العالی سے گزارش کی کہ حضرت درس بخاری دیں۔ اسی لیے کوشش بھی کی، کئی بار ان کے دل دولت پہ حاضر بھی ہوا، سلامی صاحب بھی ایک دو بار ساتھ میں رہے۔ اس میں ایک اچھا خاصا وقت گزرا، 1 ماہ سے زیادہ۔ پھر حضرت نے آخر یہ فیصلہ سنایا کہ درس تمہیں کو دینا چاہیے، اور اس ذرہ نوازی کی بنیاد پر یہ حصہ مجھے ملا۔ کوئی وہ استاذ یہ خدمت انجام دے سکتے تھے، ہم سے اچھے ہیں، باصلاحیت ہیں، ذہین ہیں، مگر حضرت نے میرا انتخاب کیا اور میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ تو میں حضرت کا شکر گزار ہوں اس ذرہ نوازی پر۔ اب آپ لوگ آخری حدیث شریف کی خواندگی کر لیں، 1-2 آدمی پڑھ لیں اس کو، پھر میں مختصر انشاءاللہ اس کا درس دیتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے 2 آدمی پوری عبارت پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی آخری کتاب، کتاب التوحید کا یہ آخری باب ہے۔ اصل میں نے دیکھا کہ کتاب التوحید میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 58 ابواب قائم فرمائے ہیں، جن میں اللہ عز و جل کی ذات پاک، صفات اور اسماء حسنہ کا بیان ہے، اور بنیادی طور پر 4 گمراہ فرقوں کا بھی اس میں ذکر ہے، مثلا خوارج اور معتزلہ وغیرہ۔ ساری باتوں کو ایک ساتھ سمیٹا نہیں جا سکتا، میں خلاصہ بیان کر دیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ابواب میں اہل سنت و جماعت کے مسلک کو احادیث نبویہ سے مؤید کرنے کی بھرپور اور کامیاب کوشش فرمائی ہے، یعنی عقائد اہل سنت پر احادیث نبویہ سے مضبوط دلائل قائم فرما دیے ہیں، اور ساتھ ہی چاروں بنیادی گمراہ فرقوں کے عقائد کا رد و ابطال بھی فرما دیا ہے۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں
یہ واضح کر دیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات سے ان فرقوں کے عقائد الہیات سے متعلق ان کے عقائد کی کوئی تائید نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے برخلاف حکم ثابت ہوتا ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو ان چاروں فرقوں نے جو کچھ باتیں کہی ہیں ان سب کا جواب ایک مختصر سی آیت کریمہ ہے جو بہت جامع ہے اور بہت ہی مختصر اور موجز ہے، کہ جتنے بھی ان کے دلائل ہیں وہ تمام دلائل اس آیت کریمہ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان فرقوں میں بنیادی طور پر جو چیز پائی جاتی ہے وہ ظاہر داری ہے اور تدبر کی کمی، بلکہ تدبر کا فقدان یہ پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے عقائد کے معاملے میں وہ اسفل السافلین تک پہنچ گئے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دونوں جلدوں میں فقہی مسائل کے ذخائر جمع کر دیے ہیں، اور اخیر میں کتاب التوحید کے عنوان سے کلامی مسائل یا جسے الہیات کے عنوان سے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے متعلق تمام مسائل کو انہوں نے احادیث نبویہ سے بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ ہم ایک آدھ مسئلے کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ان فرقوں میں بنیادی طور پر کیا کمی ہے، کیا نقص ہے۔ سب سے پہلا فرقہ میرے علم میں خوارج کا وجود میں آیا۔ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، اور یہ ایک دو نہیں تھے، 24,000 تھے۔ کافر کا حکم دے کر یہ الگ ہو گئے اور بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے تشریف لے گئے اور ان سے ایک علمی مناظرہ کیا اور آیتیں پیش کی، کچھ دلائل پیش کی، حدیثیں پیش کی، اور ان کو ہر طرح سے خاموش کیا اور مطمئن کیا، اطمینان بخش جوابات دیے۔ مثلا ان کا کہنا تھا کہ حضرت علی کافر ہے کیونکہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا۔ یہی حال امیر معاویہ کا ہے کہ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا۔ دونوں نے اپنے اپنے حکم مقرر کر دیے، 2 حکم مقرر ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آیتیں پڑھی تھیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جب کلش کا اندیشہ ہو تو ایک حکم شوہر کی طرف سے بھیجو اور ایک حکم عورت کی طرف سے بھیجو۔ 2 حکم یہاں بھی ہیں، دونوں فریق کی طرف سے۔ انہوں نے فرمایا حکم بنانے کا جواز تو خود کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے، اس کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب تم بتاؤ میاں بیوی کی جب کلش دور کرنے کے لیے اگر دونوں طرف سے ایک ایک حکم بنانا جائز ہے تو مسلمانوں کے 2 بڑے لشکروں کو خونریزی سے بچانے کے لیے کیا 2 حکم بنانا جائز نہیں ہوگا؟ اکثر نے بات سمجھ لی، اقرار کیا کہ ضرور جائز ہوگا، اور باقی 3 امور اور تھے،
اس کا اثر یہ ہوا کہ 20,000 کا لشکر حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ واپس آ گیا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ 4,000 کا لشکر اپنے اسی موقع پر قائم رہا جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاہ کر دیے تھے، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ یہاں دیکھیں ان سے فکری غلطی کیا ہوئی، ایک آیت انہوں نے دیکھ لی، ان الحکم الا للہ، حاکم محض اللہ، اور انہوں نے غیر اللہ کو حاکم بنا لیا، لہذا کافر ہو گئے، جبکہ قرآن نے خود کئی مقامات پر غیر اللہ کو حکم بنانے کی ہدایت دی ہے۔ مثلا یہی آیت کریمہ جو بھی میں نے پڑھی، تو انہوں نے ان آیتوں کو سے صرف نظر بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ تدبر کے فقدان کی وجہ سے وہ اس میں تطبیق نہیں دے سکے، سمجھ نہیں سکے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ایک آیت کو اپنا لیا، اس کی بنیاد پر حکم جاری کر دیا اور دوسری آیت کو چھوڑ دیا۔ اہل سنت و جماعت نے کیا کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کے مطابق یہ عمل انجام دیا کہ ظاہر پر بھی نظر رکھی، تدبر بھی کیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ حکم کے ذریعے جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ بھی تو اللہ ہی کا ہوگا۔ حکم بنانے کی اجازت اللہ نے دی، تو اللہ کا حکم مان کر کسی کو حکم بنانا یا اللہ ہی کو حاکم تسلیم کرنا ہے، اور ان کا فیصلہ جو شرعی فیصلہ ہوگا وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، تو پھر یہ شرک کہاں ہوگا اور یہ کفر کہاں ہوگا؟ تو یہ بنیادی غلطی ہے ان فرقوں کے اندر جن کا ذکر کتاب التوحید کے اندر ہے۔ تو صرف ظاہر داری ہی نہیں ہے بلکہ ظاہر داری کے ساتھ تدبر بھی ہو، یہ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ یہاں پر بات آ گئی ہے تو تھوڑی سی توجہ آپ کو ادھر بھی کرنی چاہیے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قوی الایمان، صحابی رسول، خلیفہ راشد، اور تین خلفاء کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل، ان کی ایمان میں کیا شبہ؟ ان کو کافر کہا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں پر کفر پلٹنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ بڑی غلط فہمی ہماری صفوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ من قال لأخیہ کافر فقد باء بہ احدہما، یہ حکم اس وقت ہے جب کہ تکفیر مسلم کو کوئی حلال سمجھے اور بلا دلیل کسی مسلمان کی تکفیر کرے، بلا دلیل ہو، حلال سمجھے تو کفر پلٹتا ہے۔ اور خارجیوں نے تکفیر مسلم کو حلال نہیں سمجھا بلکہ ایک آیت کی بنیاد پر، ایک دلیل کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس دلیل میں وہ خاطی صحیح، یہ دلیل انتہائی ضعیف صحیح، میں سہارا تو لیا ایک دلیل کا۔ کفر کا حکم اس وقت دیا جاتا ہے اور کفر اس وقت پلٹتا ہے جب 100% کفر ہو اور اس میں کوئی احتمال نہ ہو۔ یہاں تو احتمال تھا، اس لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کفر کا حکم نہیں جاری کیا، اور صحابہ نے بھی کفر کا حکم نہیں جاری کیا، اور بعد کے ائمہ و فقہا نے بھی کفر کا حکم نہیں جاری کیا۔ فقہاء محققین، متکلمین، امت یا اکثریت ان کو کافر نہیں کہتی، گمراہ کر کہتی ہے۔ اس کے پیش نظر ہم کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کبھی کوئی مفتی اپنی تحقیق کی بنیاد پر اور اپنے دلائل کی تلاش و جستجو کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دے اور کوئی دوسرا مفتی مسلمان کہہ دے تو کسی پر کفر نہیں پلٹتا ہے، کیونکہ جس نے کافر کہا اس نے بھی ایک دلیل شرعی کی بنیاد پر کہا
وہ دلیل بہت ضعیف صحیح، خطا وار صحیح، سب کچھ صحیح، مگر کفر اس پر نہیں پلٹے گا۔ فقط باب ہی احدہما کا حکم اس پر جاری نہیں ہوگا۔ ہم ان کی طرح سے صرف اہل ظاہر سے نہیں ہیں کہ دیکھا اور فرمان صادر کر دیا، بلکہ ہمیں تدبر سے کام لینا چاہیے۔ پھر ہمیں اس موڑ پہ پہنچ کر ایک چیز پر اور توجہ کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کے مسائل ہماری صفوں میں کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کو بھی حق ہے تعویل کا، جب تھوڑی تھوڑی بات پر اختلاف ہوتا ہے اور کفر نہیں پلٹتا ہے۔ تو یہ قیاس بھی بہت بیجا ہے۔ تدبر بہرحال ضروری ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے کلامی اعتقادی اور ایک کفر ہوتا ہے اجتہادی۔ یہ جتنی گنجائشیں نکلتی ہیں کفر اجتہادی میں نکلتی ہیں، جن پر مجتہد کفر کا حکم جاری کرتا ہے، اور جو کفر کلامی ہے، کفر اعتقادی ہے، ان میں تو احتمال کی کوئی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس کفر کو اس پر قیاس کرنا یہ تدبر کے خلاف اور بہت ہی بیجا ہے۔ جیسے سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، بدلی نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو، اور کوئی کہے کہ شاید سورج نہیں ہے، اور کوئی احتمال نکالے سورج نہ ہونے کا، دن نہ ہونے کا، تو ہر شخص اس کو غلط کہے گا، کیونکہ یہ ایسی صریح چیز ہے کہ جس میں احتمال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ کفر کلامی کی مثال ہے۔ سخت بدلی چھائی ہو یا گہن لگ گیا ہو، سخت رات کی طرح سے معلوم ہوتا ہو، اور ایسے میں کوئی کہے ضعیف البصر کہ شاید رات ہو گئی ہے، تو اس کے لیے اس احتمال کی، اس شاید کی، صلاحیت العلم کی گنجائش ہے۔ تو دن کے اس حصے پر جو رات کی طرح سے کسی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہو اور کسی کو دھوکہ لگے، اختلاف ہو جائے، اس حصے کو نہیں قیاس کرنا چاہیے جو روز روشن کی وجہ سے بالکل تابع ہے، روشن ہے، منور ہے۔ اس لیے کفر کلامی، کفر اعتقادی الگ چیز ہے، اس پر اس کو نہیں لانا چاہیے۔ اس مقام سے تھوڑا سا الگ تھا، لیکن کتاب التوحید پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کر دی۔ اگر بات یہیں تک رہ جاتی تو پھر میرے کلام سے بھی کچھ لوگ استدلال شروع کر دیتے، تو مجھ سے استدلال نہ شروع کیا جائے۔ اعلیٰ تعالی رحمت الرضوان کا جو معاملہ ہے وہ روز روشن سے بھی زیادہ واضح کا معاملہ ہے، اور یہ جو جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ روز روشن سے زیادہ واضح نہیں، روز روشن کی طرح بھی واضح نہیں ہے۔ اس میں احتمال کی گنجائش ہے، لہٰذا یہاں بچایا جائے گا اور وہاں حکم جاری کیا جائے گا۔ یہ تھوڑی سی گفتگو ہم نے اس لیے کر دی تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ باب جس کتاب سے متعلق ہے وہ کتاب کیوں لائی گئی ہے، اور اس کتاب میں 58 باب کیوں قائم کیے گئے ہیں۔ اس کا آخری باب یہ ہے، اس میں بھی اسی کے جلوے جھلک رہے ہیں۔ معتزلہ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بے حساب و کتاب بخش دے گا یا بے حساب و کتاب جہنم میں بھیج دے گا۔ پھر جن کا حساب و کتاب ہوگا اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تو ان میں کچھ وہ ہوں گے جن کی بخشش بھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ بخشے جائیں گے، اور کچھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ جب سب کچھ فیصلے ہو چکیں گے تو آخر میں ایک عمل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل قائم فرمائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے فرشتوں کے لکھنے پر ہوا ہے۔ بعض لوگ ملحدین اس طرح کی باتیں کہہ گئے، لکھے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس نے اس شکایت کے جواب کے لیے آخر میں میزان عدل قائم کرنے کا فیصلہ کر دیا کہ میزان عدل قائم ہوگا،
اور اس پر تم خود دیکھو گے کہ تمہارا آدمی کوئی تھا کہ نہیں تھا، اس سے بحث نہیں ہے. تم خود دیکھو کہ تمہیں کیا انصاف ملنا چاہیے، تمہیں کیا جزا ملنی چاہیے. واضح ہو جائے گا کہ اللہ نے جنہیں جنت میں بھیجا ہے وہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل کا تقاضا ہے، اور جنہیں جہنم میں بھیجا ہے تو اس لائق ہی تھے کہ انصاف سے تو بہت دور تھے، انصاف کی وجہ سے تو یقینی طور پر وہ جہنم میں جانے والے تھے، لیکن فضل کے تقاضے سے بھی وہ اپنے آپ کو محروم کر چکے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا. تو آخر میں جو میزان عدل اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا تو اس سے مقصود یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی ملحدانہ بات نہ کرے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اپنے کو مطمئن کر لے کہ اس کے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے وہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. معتزلہ نے یہاں یہ بات کہی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. معتزلہ نے یہ کہا کہ قیامت کے دن بھی میزان عدل نہیں قائم ہوگا، اس سے کچھ اور مراد ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میزان پر، ترازو پر وہی چیز تولی جا سکتی ہے جو جوہر ہو. ہمارے اعمال اور اقوال تو عرض ہیں، اور عرض کو تو تولا ہی نہیں جا سکتا. دنیا میں کوئی تول کے دکھلا دے. تو انہوں نے دنیا پر آخرت کو قیاس کر لیا. یہ بالکل غلط ہے، یہ ظاہر داری تھی، تدبر کے خلاف تھا. وہ قرآن پاک کی آیتوں میں غور کرتے، احادیث نبویہ میں غور کرتے، خود حدیث بخاری میں غور کرتے اور تلاش اور جستجو کرتے تو مل جاتا کہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت دن سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چتکبرا میڈھا کے حکم سے ایک چتکبرا میڈھا لایا جائے گا، اور تمام جنتیوں کو خطاب ہوگا، تمام جہنمیوں کو خطاب ہوگا. ان کے سامنے وہ میڈھا ذبح کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ موت ہے، موت جس کو چتکبرے میڈھے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا گیا. اب تمہارے لیے خلود ہے، ہمیشگی. جو جنت میں گیا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. موت کیا چیز ہے؟ روح فرشتے نکال لیتے ہیں. روح کے نکالنے کی وجہ سے بدن پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسی کیفیت کا نام موت ہے. یہ ایک عرض ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر فرما دیا کہ اس عرض کو میڈے کی شکل میں لایا جائے گا، چتکبرے میڈے کی شکل میں، اور اس کو ایسے ہی ذبح کیا جائے گا جیسے دنیا میں میڈوں کو ذبح کیا جاتا ہے. تو یہ کیوں نہیں سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو، ہمارے اقوال کو جو آج عرض کی شکل میں ہے کل جوہر بنا دے گا، اور جوہر بنا کر کے ان کو وزن کر لے گا. یہ سمجھنا چاہیے تھا. یہ تھا تدبر. انہوں نے تدبر نہیں کیا، اپنی ظاہرداری کے مطابق ایک موقف اپنا لیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نضع الموازین. ہم بتا چکے ہیں 12 اپنے دروس میں کہ اہل عرب جب جمع کی تاکید لانا چاہتے ہیں، جب واحد کی فعل واحد کی تاکید لانا چاہتے ہیں تو اس کو جمع کی شکل دے دیتے ہیں. ادو کا نہ ہو تو اس کے لیے ایک مرتبہ نضو کر دیں گے. تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم میزان قائم کریں گے، ہم تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تاکید بالائے تاکید کا ذکر فرمایا جمع کا صیغہ لا کر، یہ اسی لیے تھا کہ کوئی ہماری قوت میں انکار نہ کرے. ہم ہر چیز پر قادر ہیں اور ہم قائم کریں گے میزان کو، اور ہم میزان کے اوپر تمہارے اقوال اور اعمال کو تولیں گے. تو ہم تو قادر ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوگا، کوئی اور چیز نہیں ہوگی. جو فعال لما یرید ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ کرے گا. انہوں نے اس آیت کریمہ کے لہجے کو نہیں سمجھا، انداز بیان کو نہیں سمجھا، ظاہرداری کی طرف چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو گمراہ بھی کیا، گمراہ گر بھی کیا. حدیث پاک پڑھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حدیث بیان کی ہم سے
احمد بن اشکاب نے انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن فضیل نے، انہوں نے روایت کیا عمارہ بن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ تابعی ہیں، ایک ابو زرع نام کے ابو زرع رازی ہیں جو بہت بڑے محدث ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ ان سے پہلے کے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہاں پہنچ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ سلسلہ سند اس لیے بیان کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے سنی سنائی باتوں پر رسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کر دی ہے، بلکہ ہمارے پاس یہ عالی سند ہے، صالح سند ہے، مضبوط سند ہے، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو اعلیٰ درجے کے تقوی شعار ہیں، نیکوکار ہیں، اعلیٰ درجے کے حافظہ والے ہیں، ان لوگوں نے درجہ بدرجہ ہم کو بتایا، اور اس طور پہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا کہہ کر کے، قال ابو ہریرہ، قال نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرما کر کے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے، حاضر ہو کر کے اپنے کانوں سنی ہے۔ اور صحابی جب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سرکار کا ہونٹ ہل رہے ہوں اور اپنے کانوں سے سن رہے ہوں تو وہ حدیث قطعی ہوا کرتی ہے، تو ان کے حق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ حدیث قطعی ہوئی۔ یہی حال ان تمام حدیثوں کا ہے جو حدیث صحابی رسول نے سنی اور کہا سمعت و سمعنا حدثنا وغیرہ یا قال، تو یہ تمام حدیثیں ان کے حق میں قطعی ہیں۔ اور یہی سے میں سمجھتا ہوں کہ امام شافعی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے کہ مثلاً کہا انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرأت فرض ہے، امام اعظم نے کہا فرض نہیں ہے، اور اس طرح کے اور بھی مسائل، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا قطعی ہے تو فرض ہونا چاہیے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہم تک جو حدیث پہنچی ہے تو ہم تک پہنچنے کے وقت یہ حدیث قطعی نہیں رہے گی، ظنی ہو گئی، اور مسئلہ ہم کو اپنا بتانا ہے، صحابی کا مسئلہ تو ہم نہیں بتائیں گے نا، ان صحابی کے حق میں جو بھی حکم ہو ہمارے حق میں تو یہ حدیث ظنی ہے، لہٰذا ہمارے حق میں یہ واجب سے اوپر نہیں بڑھے گا، بلکہ واجب ہوگا یا واجب سے بھی نیچے سنت کا درجہ پائے گا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس میں دو کلموں کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلموں کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں انکشاف فرمایا ہے کہ اس کی تین خوبیاں ہیں، تین اوصاف ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے کہ دونوں کلمے رحمان کو محبوب ہیں۔ کیوں محبوب ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو دو کلمے ہیں، ان دو کلموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدح کی گئی ہے، حمد بیان کی گئی ہے، وہ حمد بیان کی گئی ہے جس کا وہ مستحق ہے، جس کا وہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلموں کو کیوں محبوب بنا لیا؟ کیونکہ یہ کلمے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے، ربوبیت کے، اس کے ذات پاک کے اوصاف بیان کرتے ہیں، خوبی بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کی شان یہ ہے، احادیث قدسیہ میں یہ بات وارد ہے، لا شیء احب الیہ المدح من اللہ، کوئی چیز نہیں جسے اللہ سے زیادہ اپنی مدح پسند ہو، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ہی ہیں، آپ ہیں، ہم کو بھی اپنی مدح پسند ہے۔ اگر کوئی ابھی مدح کرے تو زبان سے ہم کچھ بھی تواضع کے الفاظ بولیں لیکن دل تو خوش ہو جاتا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، حالانکہ ہم تعریف کے لائق نہیں ہیں، ہزاروں عیوب موجود ہیں، ہزاروں بے شمار عیوب موجود ہیں، پھر ہم تعریف کے لائق نہیں ہیں۔ کوئی چیز کا عمارتیں ہیں، شجر و حجر ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، پھر بھی انہیں اپنی مدح پسند ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی چیز نہیں جس سے اللہ سے زیادہ اپنی مدح پسند ہو۔ سرکار فرماتے ہیں وَلِذَا مَدَحَ نَفْسَهُ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدح خود فرمائی ہے۔ اور اس کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے روز جب تمام اولین و آخرین انبیاء کرام کے پاس سے واپس ہو جائیں گے
اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کرنے کی منظوری دیں گے. انا لہا انا لہا انا لہا. سرکار سب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. تو وہاں جا کر کوئی مقدمہ نہیں پیش کریں گے، بلکہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دیں گے. سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ کلمات سکھائے گا، وہ کلمات تعلیم فرمائے گا جو کلمات پہلے سے مجھے نہیں بتائے گئے تھے، اور میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر فرمائے گا ارفع راز کا محبوب اپنا سر اٹھاؤ، سل توتا مانگو دیا جائے گا، اشفا تو شفا شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی. 3 بار ایسا ہوگا. پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح باب شفاعت فرمائے گا، اور یہ شفاعت کبریٰ ہوگی. یہ وہ مقام ہے کہ جس کے پیش نظر حضرت حسن رضا بریلوی نے عرض کیا ہے کہ فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر جمیل اس وقت وہ لوگ بھی کریں گے جو آج سرکار کے ذکر سے منع کرتے ہیں اور ناجائز کہتے ہیں. یہی مقام ہے جو لواء الحمد کا مقام کہلاتا ہے، جس کی قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر. تو سب وہاں پہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، سب کی زبان رطب اللسان ہوگی، اپنے پرائے دوست دشمن موافق من کے سب ان کی حمد کریں گے. فقط اتنی غرض ہے انعقاد بزم معاشر کی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سب کریں گے اس وقت. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مد اتنی زیادہ پسند ہے کہ حضرت آدم شفاعت کی ہمت نہیں کریں گے، حضرت نوح شفاعت کی ہمت نہیں کریں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ شفاعت کی ہمت نہیں کریں گے، حضرت موسیٰ شفاعت کی ہمت نہیں کریں گے، حضرت عیسیٰ شفاعت کی ہمت نہیں کریں گے. شفاعت ہمت تو کریں گے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ مد کریں گے اور مد کی بنیاد پر فتح باب شفاعت ہوگا. اللہ کو سب سے زیادہ اپنی مد پسند ہے. تو ان کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مد ہے جو اللہ عز و جل کی شان کے لائق ہے. یہ کلمات بہت مختصر بھی ہیں اور بہت جامع بھی، ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں. صرف ان کے دونوں کلمات کی تشریح کی جائے تو 1 گھنٹہ تو وقت صرف ہی ہوگا. مجھ جیسا بے علم بھی 1 گھنٹہ اس پر گفتگو کر سکتا ہے، اتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں. تو ہے وہی چیز کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جیسی حمد ہونی چاہیے. تو جب ایسی حمد ہے اور اللہ عز و جل کو اپنی حمد سب سے زیادہ پسند ہے، تو اس لیے یہ کلمے دونوں رحمان کو محبوب ہیں. کلمتان حبیبتان الرحمان، یہ دونوں کلمے رحمان کو محبوب ہیں. اور جب رحمان کو یہ کلمے محبوب ہیں تو جو ان کلمات کو پڑھے گا تو ان کی برکت سے اللہ اسے بھی محبوب بنا لے گا. اور اللہ جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو کم از کم اسے جنت سے ضرور سرفراز فرمائے گا. اس کا کرم ہوگا تو اپنے دیدار سے بھی سرفراز فرمائے گا. خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں کلمے زبان پر ہلکے ہیں، یعنی زبان سے ان کو ادا کرنا آسان ہے. ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں کلمات میزان میں بھاری ہیں کہ میزان میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. نیکیوں کا عمل ہلکا ہوا اور اس نے یہ دونوں کلمے پہلے سے پڑھے ہیں تو یہ کلمے رکھ دیے جائیں گے، پھر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اسے پڑھ لینا چاہیے، ہر صبح و شام پڑھتے رہنا چاہیے. وہ دونوں کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مجھے درس بخاری شریف کی اس کے نشر اور اس کی قرأت کی اجازت ملی ہے. حضرت برہان ملت مولانا برہان الحق قادری رضوی سلامی جبل پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی عمر پائی تھی، اور انہیں اجازت دی براہ راست اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے. انہیں اجازت دی حضرت سیدی علی رسول احمدی ماراروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان کو 22 سال کی عمر میں مرید بھی کیا
اور ساتھ ہی ساتھ خلافت بھی دے دی، اور یہ فرمایا کہ اب تک میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا کہ آل رسول کیا لائے ہو میرے لیے، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن آج تم کو مرید کرنے کے بعد اور خلیفہ بنانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھ سے یہ پوچھا جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے سوال ہوگا، تو میں کہہ دوں گا کہ احمد رضا کو لایا ہوں۔ تو یہ عشق رسول ہے۔ عشق رسول سے بڑھ کر کے کون سی سوغات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیش کی جائے۔ ان کا سلسلہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ تک، اور امام بخاری کا سلسلہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک موصول ہے۔ تو میں اس سلسلے کے ساتھ آپ لوگوں کو یاد دیتا ہوں درس حدیث کی، قراءت حدیث کی، نشر حدیث کی۔ اعلیٰ تعالی رحمۃ الرضوان کی کتاب ہے الاعجازات المتینہ، اسے دیکھ لیجئے۔ اس میں جو سندیں اعلیٰ تعالی رحمۃ الرضوان کی پہنچتی ہیں امام بخاری تک، ان سندوں کے ساتھ آپ کو اجازت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ظاہر و باطن ہر حال میں شریعت پر گامزن رہیں، اپنے دل کو میل کچیل سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے پاک صاف رکھیں۔ جب یہ سینہ پاک صاف ہوتا ہے تو پھر اس پر اچھی باتیں نقش ہوتی ہیں، ایمان کامل ہوتا ہے، سینہ کشادہ ہوتا ہے، اور بہت سی وہ باتیں آدمی کے اوپر کھلتی رہتی ہیں، وہ اسرار، وہ معارف، وہ علوم کھلتے ہیں جو سینے کو میلہ رکھنے میں نہیں کھل سکتے ہیں۔ ہمارا آپ کا یہ کوئی آخری درس نہیں ہے، رسماً یہ آخری درس ہے، لیکن ہمارا آپ کا رشتہ اگر برقرار ہے تو جب تک زندگی ہے انشاءاللہ ہمارا آپ کا رشتہ برقرار رہے گا، ہم آپ سے، آپ ہم سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، درس بخاری کو قبول فرما، جتنے دروس ہوئے سب کو شرف قبول عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنے الطاف کریمانہ سے ہم سب کو سرفراز فرما دے۔ یا اللہ سارے عالم کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ یا الہ یا اللہ ہم سب کو دارین کی رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے، راحتوں سے، عزتوں سے شرف یاب فرما۔ ہم سب کو، ہم سب کے اہل و عیال، اہل تعلق، احباب، اساتذہ، علماء، طلباء، مومنین، مومنات، جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سب سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، تیرے بھی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یا اللہ ہماری صفوں میں، ہماری جماعتوں میں جو کسی وجہ سے یا نافہمی کی وجہ سے جو خلیج حائل ہو گئی ہے، اس خلیج کو دور فرما، سب کو سیسا پلائی دیوار بنا دے، سب کو یک جان ایک دل بنا دے، اور سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔